ہارورڈ بزنس اسکول کے ایک پروفیسر نے کہا تھا کہ جس دن میرے اسٹوڈنٹ نے نوکری کی وہ میری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ انٹرپرینرشپ کے حوالے سے کسی پروگرام میں اگر مجھے بات کرنے کا موقع ملے تو میں شرکا کو یہ بات ضرور بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر ہونے کا فارمولہ بتایا تھا، لیکن افسوس کہ اس فارمولے پر ہم سے زیادہ یہودی عمل پیرا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج دنیا کی معیشت پر ان کا قبضہ ہے۔ اور وہ فارمولہ یہ ہے کہ تم تجارت کو لازم پکڑو، اس میں تمہاری روزی کے 9 حصے ہیں۔ اور آج ہمارے نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ وہ کاروبار کا سوچتے ہی نہیں، بس دن رات نوکری کرنے کے خواب دیکھتے ہیں، حالانکہ کسی بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا سب سے بڑا مینیجر لگنے سے بہتر ہے بندہ اپنے ٹھیلے کا CEO بن جائے۔ اب دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں، BA BCom MCom BBA MBA اور انجینئرنگ کے شعبہ جات میں بے تحاشا ڈگریاں اور 4 سال تک کلاس رومز میں CGPA کے لیے خوار ہوتے لڑکے لڑکیاں کون سا تیر مار رہے؟ آپ یقین کریں ہم اس دھرتی پر صرف ڈگری زدہ انسانوں کے بوجھ میں اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ ڈگری زدہ نوجوان ملک کو 1 روپے تک کی پروڈکٹ دینے کے قابل نہیں۔ ان کی ساری تگ و دو اور ڈگری کا حاصل محض ایک انجان نوکری ہے اور بس۔ ٹویوٹا، ڈیٹسو، ڈاٹسن، ہینو، ہونڈا، سوزوکی، کاواساکی، لیکسس، مزدا، متسوبشی، نسان، سوزو اور یاماہا، یہ تمام برانڈ جاپان کے ہیں۔ کیا، ہونڈائی اور ڈائیوو جنوبی کوریا بناتا ہے۔ جو لگژری برانڈز ہیں وہ امریکہ اور یورپ بناتا ہے۔ اس کے بعد دنیا میں آٹو موبائلز رہ کیا جاتی ہے؟ الیکٹرانکس مارکیٹ میں سونی سے لے کر کینن کیمرے تک سب کچھ چین اور جاپان کے پاس ہے۔ LG اور سامسنگ جنوبی کوریا سپلائی کرتا ہے۔ 2014 میں سامسنگ کا ریونیو $305 بلین تھا۔ ایسر لیپ ٹاپ تائیوان بنا کر بھیجتا ہے، جبکہ ویتنام جیسا ملک بھی ویتنام ہیلی کاپٹرز کارپوریشن کے نام سے اپنے ہیلی کاپٹرز اور جہاز بنا رہا ہے۔ محض ہوا، دھوپ اور پانی رکھنے والا سنگاپور ساری دنیا کی آنکھوں کو خیرہ کر رہا ہے۔ دنیا میں تعمیر ہونے والا ہر ہسپتال چین اور جرمنی سے اپنے آلات منگوا رہا ہے۔ خدا کو یاد کرنے کے لیے تسبیح اور جائے نماز تک ہم خدا کو نہ ماننے والوں سے خریدتے ہیں۔ اسرائیل جو پانی کی شدید کمی کا شکار تھا، اس کی زراعت کی پیداوار نے دنیا بھر کو حیران کر دیا۔ دنیا کے اول درجے کے تعلیمی نظاموں میں فن لینڈ، جاپان اور جنوبی کوریا ہے۔ انہوں نے اپنی نئی نسل کو ڈگریوں کے پیچھے بھگانے کی بجائے انہیں ٹیکنیکل کرنا شروع کر دیا۔ آپ کو سب سے زیادہ ایلیمنٹری سکولز انہی ممالک میں نظر آئیں گے۔ وہ اپنے بچوں کا وقت کلاس رومز میں بورڈز کے سامنے ضائع کرنے کی بجائے انہیں حقائق کی دنیا میں لے جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ووکیشنل انسٹیٹیوٹ اس وقت سنگاپور میں ہے، اور وہاں بچوں کا صرف 20% وقت کلاس میں گزرتا ہے، باقی 80% وقت بچے اپنے اپنے شعبوں میں آٹو موبائلز اور IT کی چیزوں سے کھیلتے گزارتے ہیں۔ دوسری طرف آپ ہمارے تعلیمی نظام اور ہمارے بچوں کا حال ملاحظہ کریں۔ اخلاقیات تو سکھائی ہی نہیں جاتی، اور دوسری طرف ہم اپنے بچوں کی رٹا لگانے کے نظام سے بھی جان نہیں چھڑا سکے۔ ہمارے ویژن کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ہم لیپ ٹاپ سکیم پر 200 ارب روپے خرچ کرتے ہیں، لیکن لیپ ٹاپ کی انڈسٹری لگانے کو تیار نہیں۔ آپ ہمارے ویژنری پن کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ پوری قوم سی پیک کے انتظار میں صرف اس لیے ہے کہ ہمیں چائنا سے گوادر تک جاتے 2000 کلومیٹر کے راستوں میں ڈھابے کے ہوٹل اور پنکچر کی دکانیں کھولنے کو مل جائیں گی، اور ہمارے خواب یہ ہے کہ ہم ٹول ٹیکس لے کر بل گیٹس بن جائیں گے۔ اوپر سے لے کر نیچے تک کوئی بھی ٹیکنالوجی ٹرانسفر کروانے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ آپ فلپائن کی مثال لے لیں۔ فلپائن نے پورے ملک میں ہوٹل مینجمنٹ اینڈ ہاسپٹیلٹی کے شعبے کو ترقی دے دی، اپنے نوجوانوں کو ڈپلومہ کورسز کروائے، اور دنیا میں اس وقت سب سے زیادہ ڈیمانڈ فلپائن کے سیلز مینز، گرلز، ویٹرز اور ویٹریسز کی ہے۔ حتیٰ کہ بھارت ان تمام شعبوں میں ہم سے بہت آگے جا چکا ہے۔ IT انڈسٹری میں سب سے زیادہ نوجوان ساری دنیا میں بھارت سے جاتے ہیں، جبکہ آپ کو دنیا کے تقریباً ہر ملک میں بڑی تعداد میں بھارتی لڑکے لڑکیاں، سیلز مینز، گرلز، ویٹرز اور ویٹریسز نظر آتے ہیں۔
پروفیشنل ہونے کی وجہ سے ان کی تنخواہیں بھی پاکستانیوں کے مقابلے میں زیادہ ہیں۔ میرے ایک دوست کی ملاقات ایک مغربی خاتون سے ہوئی جس کی اپنے ملک کے حکومتی حلقوں تک رسائی تھی، اور اس خاتون کا کہنا تھا آپ مجھے جتنے لاکھ چاہیں ٹرینڈ پیرا میڈیکل سٹاف دے دیں، میں انہیں اپنے ملک میں کھپا سکتی۔ ان کے ہاں اس شعبے میں ٹرینڈ سٹاف کی اتنی کمی تھی۔ پھر اس خاتون نے شکوہ کیا کہ آپ کی غریب خواتین مدد میں سلائی مشین لینے کے علاوہ کچھ اور سوچتی ہی نہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اویئرنیس ہی نہیں دی۔ مجھے بعض اوقات یہ محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں ہنرمند افراد کی کمی کی ایک وجہ ہمارا مائنڈ سیٹ بھی رہا ہے۔ اب تو کافی بہتری آ گئی ہے، لیکن 90 کی دہائی تک ہم ہنرمندوں کو کمین مزارے اور مزدور سمجھا کرتے تھے، حالانکہ رزق حلال کمانے میں مدد دینے والا کوئی شعبہ برا نہیں۔ انبیاء علیہ السلام تک بھیڑ بکریاں چراتے اور لوہار اور بڑھئی کا کام کرتے رہے۔ ویسے اس معاملے میں بھی مغربی اقوام میں ہم سے زیادہ شعور ہے۔ وہاں چپڑاسی اور خاکروب کی بھی ویسی ہی عزت ہے جیسی کسی بڑے بزنس مین کی۔ آپ ایک لوہار کے بیٹے کو بنیادی تعلیم کے ساتھ کریٹو تھنکنگ اور انوویشن کی تربیت دے دیں، وہ اپنی بھٹی کو آئرن انڈسٹری میں تبدیل کر دے گا۔ آج کا جولاہا اگر اپنے کام میں جدت لے آئے تو آج بھی لوگ مشین میڈ کی بجائے ہینڈ میڈ کپڑے پہننے اور قالین استعمال کرنے پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ آج کے موچی کے بیٹے کو گائیڈ کر دیں، اسے برانڈنگ کے متعلق سمجھا دیں، ڈیجیٹل مارکیٹنگ کے متعلق بتا دیں، وہ ایک بڑے شو میکر کے طور پر پوری دنیا میں اپنا لوہا منوا سکتا ہے۔ آج تھڑے پر بیٹھنے والا کسائی کل انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک بڑے میٹ پروڈیوسر کے طور پر بھی سامنے آ سکتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں کرتا ہے طواف اس کا زمانہ۔ تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت کہ یہ گوہر ہے یہ گانا۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ ہرگز ضروری نہیں کہ نوجوان صرف موچی، بھڑئی، کسائی، کسان یا ویلڈر یا ویٹر بن کر ہی آگے بڑھے۔ اب تو اگر آپ کے پاس تھوڑی سی بھی ابتدائی تعلیم ہے تو آپ آئی ٹی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سافٹ ویئر اور ایپلیکیشن ڈیولپمنٹ جیسے سینکڑوں شعبوں میں سے کسی ایک میں کام کر کے لاکھوں روپے کما سکتے ہیں۔ خواتین کوئی ہنر سیکھ کر فری لانسنگ کے ذریعے گھر بیٹھے لاکھوں روپے کما سکتی ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان نے 30 ارب روپے کی خطیر رقم سے ہنرمند پروگرام کا آغاز کیا ہے، جس کے مطابق لگ بھگ 50,000 نوجوانوں کو ہنرمند بنانے کی کوشش ہوگی۔ میری نوجوانوں سے درخواست ہے کہ اس پروگرام سے استفادہ کریں۔ میرے مہربان بزرگ سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر غلام حسین کہا کرتے ہیں کہ جس گھر سے جہالت چلی جاتی ہے وہاں سے غربت بھی چلی جاتی ہے۔ چینی کہاوت ہے کہ اگر تم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اس کو مچھلی دینے کی بجائے اسے مچھلی پکڑنا سکھا دو۔ چینیوں کو یہ بات سمجھ آ گئی، کاش ہمیں بھی آ جائے، اور ہم اپنے ملک میں ڈگری زدہ لوگوں کی تعداد بڑھانے کی بجائے ہنرمند افراد پیدا کرنے شروع کریں۔ دنیا کے اتنے بڑے ہیومن ریسورس کی اس طرح بے قدری مت ہونے دیجیے۔ ہماری یہ یوتھ بھی ہمارے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنا ہمارا ایٹم بم۔ اقبال نے کہا تھا قوم را سرمایہ اے صاحب نظر، نیست از نقد و کماشو سے مزر، مال او فرزند ہائے تندرست، تر دماغو سخت کوشو چاکو چست، کہ قوم کا سرمایہ سونے چاندی کے ڈھیر نہیں بلکہ اس کے نوجوان ہوتے ہیں جو صحت مند، ذہین، محنتی اور چاکو چوبند ہوں۔